سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 94 سے 99، یہ ٹوٹل 6 آیات بنتی ہیں۔ ان 6 آیات کی تفسیر اب حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کلمات حق کو سننے کے بعد عمل کرنے، قلب و جگر میں بسانے، مزید آگے پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، سورہ توبہ آیت نمبر 94 جو آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، اور اسی مقام سے 11ویں پارے کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں تذکرۃ منافقوں کا فرمایا، لیکن جب ہم اس آیت کریمہ پر غور کرتے ہیں تو منافقین کے 2 زندگیوں کا تذکرہ ہے۔ ایک وہ زندگی جو گزر چکی ہے، اور ایک وہ زندگی جو آئندہ آئے گی۔ اللہ رب العزت نے وہ زندگی جو گزر چکی اس کے بارے میں آپ اسکرین پر ملاحظہ کریں۔ رب جلیل یہاں سے ذکر کرتا ہے یعتذرون الیکم، یہاں سے اسٹارٹ ہوگا، اور یہ تذکرہ چلے گا اخبارکم، یہاں تک چلے گا۔ پھر اس کے بعد منافقین کا جو فیوچر ہے، کہ آئندہ کی جو زندگی ہے، اس کے بارے میں جو تذکرہ شروع ہو رہا ہے، وہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ۔ اب دونوں حصوں کا مطلب کیا ہے، میں وہ آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کیا جب سید عالم علیہ السلام 9 ہجری کو غزوہ تبوک کے لیے نکل چکے۔ میں نے پچھلی کئی مرتبہ بتایا، جب غزوے میں شرکت کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت منافقین ہیلے بانے کر رہے تھے، اور وہ ہیلے بانے حقائق پر مبنی نہیں تھے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں گویا نوٹنکی، ڈرامے بازی، یہ منافقین کر رہے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام غزوہ تبوک میں اب شرکت کرتے ہیں۔ غزوہ تبوک میں شرکت کرنے کے بعد جب بخیر و عافیت جناب سید عالم علیہ السلام مدینہ طیبہ واپسی لوٹے، اب پھر منافقین آ گئے، اور اب پھر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی ہم مجبور اور لاچار تھے، اس سے نہیں آئے تھے، جان بوجھ کے ہم نے ایسا نہیں کیا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کو وہ تسلیاں دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری مجبوریاں تھی، ہماری لاچاریاں تھی، جس کی بنا پر ہم آپ کے ساتھ نہ آ سکے۔ اب رب جلیل قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، توجہ رکھے گا، رب کیا کہتا ہے؟ یعتذرون الیکم، اے حبیب یہ آپ کے پاس آئیں گے، اپنے ہیلے بانے پیش کریں گے۔ اذا رجعتم الیہم، کب؟ جب آپ غزوہ تبوک تشریف لے جائیں گے، اور غزوہ تبوک سے اب آپ کی واپسی ہوئی مدینہ طیبہ میں، تو اب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا، اے پیارے، اب آپ کے قلب کے اندر نرمی نہیں ہونی چاہیے،
آپ کا جو رویہ ہوگا, آپ کا جو انداز ہوگا, دو ٹوک ہوگا. آپ نے کلیئر گفتگو کرنی ہے, اگرچہ وہ رونا دھونا کرے آپ کے سامنے, لیکن آپ کا جو انداز ہوگا ان کے سامنے اب سخت انداز ہوگا. اللہ رب العزت فرماتا ہے کل اے حبیب آپ کلیئرلی دو ٹوک انداز میں ارشاد فرما دیں ان منافقین کو, لا تعتذروا لن نؤمن لکم. اے منافقو, یہ جو تم ہیلے بانے کر رہے ہو نا, اب ہمیں ان ہیلوں بہانوں پر کوئی یقین نہیں, ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. اور یہ والا جو انداز ہے, دو ٹوک انداز, جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقوں کے درمیان اختیار کیا, وہ اس لیے کیا کہ رب خود کہہ رہا ہے کہ اب آپ دو ٹوک فرما دیں, اور اب جو ہے نا بہت ہو گیا, انہوں نے بہت ہیلے بہانے کر لیے. اور پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو ذکر کیا, قد نبأنا اللہ من اخبارکم, میرے سامنے تمہارا تیور کچھ اور ہوتا ہے, اور جب تم تخلیہ میں ہوتے ہو, علیحدہ ہوتے ہو, تو تمہاری سوچ کیا ہے اور تمہاری فکر کیا ہے. جناب سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ سب ہمارے رب نے ہمیں بتا دیا. آپ اسے کلیئر کر دیں منافقوں کے سامنے. یعنی اب یہ نہ سمجھے گا کہ ہماری باتوں میں پردہ ہے, پردہ تو سارا اٹھا دیا, اور وہ جو راز تھے نا وہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صاحب لولاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نمایاں فرما دیے, اجاگر فرما دیے. اچھا, اب یہ بات تو ماضی کی تھی نا, اب بات آ رہی ہے فیوچر کی, کیونکہ جب آیت کریمہ کا آغاز ہوا تو میں نے آپ کو بتایا کہ آیت کریمہ میں دو اسلوب ہے, ایک انداز ماضی کا اور ایک انداز ہے فیوچر کا اور مستقبل کا. اب مستقبل کے بارے میں جناب سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام ان منافقین کو ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ, جو تم کرو گے نا, جو تمہارا کام ہے, اللہ رب العزت اسے دیکھ رہا ہے. یہ آپ نے ارشاد فرمایا, یعنی فیوچر میں جو کرو گے, مستقبل میں کرو گے. اور قابل توجہ بات یہ کہ دیکھنے کا معاملہ جہاں قرآن میں اللہ کی طرف ہے, وہاں اس کے رسول کی طرف بھی ہے. دیکھیں قرآن کا انداز دیکھیے گا, اسلوب دیکھیں. وَسَيَرَى اللَّهُ, اور ان قریب تو اللہ عملکم, تمہارے عمل کو دیکھے گا. تو فقط اللہ نہیں دیکھے گا, وَرَسُولُ, اس کا رسول بھی دیکھے گا. اب جو تم فیوچر میں کرو گے, کیونکہ یہ انداز اللہ نے اس لیے ارشاد اختیار کیا کہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے. ہو سکتا ہے آج وہ منافق ہو, لیکن اب توبہ کر لے تو توبہ کے بعد تو ظاہر بات ہے پکا مومن بن جائے گا. تو توبہ کا دروازہ تو بند نہیں ہوا نا. توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا؟ دو صورتیں, ایک انفرادی ہے اور ایک اجتماعی ہے. انفرادی کیا ہے جناب؟ انفرادی یہ ہے کہ جب بندہ موت کے فرشتے کو دیکھ لیتا ہے نا, اب دیکھنے کے بعد توبہ کرے گا, اس کی توبہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ بات ذہن میں کرے, اس سے پہلے کبھی بھی توبہ کر سکتا ہے. یعنی آج کرے, کل کرے, پرسوں کرے, جتنا جلدی سے جلدی کرے اچھا ہے. اور توبہ کو قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, جس نے توبہ کر لی گویا ایسا ہو گیا کہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں, بلکہ ایک روایت میں آیا گویا اپنی ماں کی پیٹ سے بھی نکلا ہے. ماں کے پیٹ سے نکلے تو کیا اس کے دامن گناہوں سے آلودہ ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہوتے. تو توبہ کا دروازہ یاد رکھیے گا انفرادی طور پر, میرے لیے, آپ کے لیے, ہم سب کے لیے, خواہ وہ مسلمان ہو, خواہ وہ منافق ہو, خواہ وہ کافر ہو, سب کے لیے توبہ کے دروازے تو کھلے ہیں. اگر کوئی ہندو توبہ کر لے تو مسلمان ہو جائے گا, کوئی عیسائی توبہ کر لے تو مسلمان ہو جائے گا, اگر کوئی یہودی توبہ کر لے تو مسلمان ہو جائے گا. تو توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے؟ جب تک موت کے فرشتے کو نہ دیکھ لے. اگر موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے, یہ توبہ اللہ قبول نہیں کرے. جیسے فرعون کے بارے میں آتا ہے, جب فرعون وہ سمندر کے اندر غرق ہوا اور اس نے اپنی موت کو دیکھا, تو اس وقت اب کہتا ہے اے مولا میں تیری وحدانیت پر ایمان رکھتا ہوں. تو قرآن کے اندر اللہ نے اسے واضح کر دیا
اے فرعون تیرا اس وقت ایمان کو قبول کرنا ہماری بارگاہ میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ توبہ تب قبول ہوگی جب تک بندہ موت کو نہ دیکھ لے, موت کے فرشتے کو نہ. یہ تو انفرادی طور پر ہے. اچھا اب آئے اجتماعی طور پر. اجتماعی طور پر توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا؟ سورج برآمد ہوتا ہے, نکلتا ہے مشرق سے. اچھا مشرق سے نکلنے کے بعد سورج غروب کا ہوتا ہے, مغرب میں ہوتا ہے. لیکن اب الٹا ہو کہ جب سورج مغرب سے نکلے اور غروب کا ہوگا مشرق کی جانب, اب اجتماعی طور پر سب کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو گئے. تو ایک انفرادی صورت تھی جس کو واضح کر دیا, اور ایک اجتماعی صورت ہے. تو ٹھیک ہے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ تبوک میں تشریف لے جا رہے تھے تو ٹھیک ہے وہ منافق تھا. اچھا جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک سے لوٹ کر مدینہ طیبہ آئے, جناب ٹھیک ہے اس وقت بھی منافق تھا, لیکن اب جو آگے ہے وہ تو ہے نا وقت, ابھی درکنیں باقی ہیں, ابھی سانس باقی ہے, تو اب ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے. تو اب اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب آپ انہیں فرما دے کہ اللہ بھی تمہیں دیکھ رہا ہے اور اس کا رسول بھی تمہیں دیکھ رہا ہے, تمہیں جانچ رہا ہے, پرکھ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا اب جب یہ درکنیں بند ہو جائیں گی, سانس بند ہو جائیں گے, جس کو کہتے ہیں وقت اجل آ گیا, موت کا وقت, پھر کیا ہوگا؟ رب کہتا ہے ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ, بالآخر تمہیں لوٹنا ہے اس بارگاہ میں جو عالم الغیب والشہادہ ہے, یعنی جو پوشیدہ ہے نا وہ بھی جانتا ہے, اور جو نمایاں ہے ظاہر ہے وہ بھی جانتا ہے. اس کی بارگاہ میں تمہیں لوٹنا ہے. ظاہر بات ہے رب کی بارگاہ میں جانا ہے, اس سے مراد اللہ کی ذات ہے, اور اللہ جو ہے وہ عالم الغیب والشہادہ ہے, یعنی اللہ کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. نہ میرا آج کا درس پوشیدہ ہے, نہ اس درس قرآن میں آپ کا بیٹھنا رب کی بارگاہ سے پوشیدہ ہے. رب پر سب نمایاں ہے, سب رب دیکھ رہا ہے, عالم الغیب والشہادہ ہے. اور پھر اس کے بعد رب نے فرمایا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, جب رب کی بارگاہ میں پہنچو گے نا تو پھر رب تمہیں بتائے گا وہ جو تم کرتے تھے. یعنی تم سمجھ رہے تھے میں چھپا رہا تھا, کہاں سے چھپا رہے تھے؟ رب تو دیکھ رہا تھا نا. جب تم لوگوں کے درمیان تھے تب بھی رب دیکھ رہا تھا, جب تم چار دیواری میں تھے تب بھی میرا رب دیکھ رہا تھا. تو رب پر تو کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے, پوشیدہ نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ نظریہ ہونا چاہیے, یہ عقیدہ ہو کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے. یہاں میں ایک واقعہ مجھے یاد آیا, بڑی مشہور ایک آیت ہے, ایک پیر صاحب ہے. یہ عموماً علامہ روم کی حکایات ہوتی ہیں, لیکن بات ذہن میں رکھیں قرآن نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھے گا, قرآن نہیں ہے. لیکن ایسی حکایات, ایسے واقعات جب ہم سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو اس سے کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی ہے, یعنی ہماری اصلاح کا یہ ذریعہ بنتی ہے. تو مولانا روم نے یہ بات لکھی ہے جس کا مطلب نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے. مولانا روم کیا فرماتے سنے گا. انہوں نے لکھا ایک پیر صاحب کا واقعہ. ایک پیر صاحب اپنے ایک مرید کو بہت زیادہ چاہتے تھے. اب ہوتا یہ دنیا میں کسی ایک کو آپ چاہے تو جو دوسرے اس کے ساتھ ہوتے انہیں ہوتی ہے جلن, حسد ہوتا ہے, دنیا داری, ہر جگہ پر یہی ہوتا ہے آج کل. تو اب پیر صاحب ایک مرید کو بڑا چاہ رہے, تو دیگر جو مریدین تھے انہیں جلن ہوئی. ہمارے پیر صاحب کی زبان پر صرف اسی ایک مرید کا نام ہوتا ہے, جب دیکھو اسی ایک مرید کو یاد کرتے رہتے. اب پیر صاحب نے محسوس کیا کہ مرید جو ہے نا ان باتوں کو فیل کر رہے ہیں, تو پیر صاحب نے ارادہ فرمایا کہ ان پر حقائق سامنے لائے جائے, حقیقت جو ہے نا واضح کی جائے. مولانا روم نے اس کو لکھا. اب پیر صاحب نے سب کو فرمایا کہ ایک ایک مرغی لے لو اور جا کے اسے ذبح کرو, لیکن ذبح ایسی جگہ پر کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا, سب کی نگاہوں سے تم کیا ہو, پوشیدہ, چھپے ہوئے ہو.
ایسی جگہ پر جا کر ذبح کرنا. اب سارے مریدین جو ہے نا مرغیاں لے جا رہے ہیں, اور کوئی کہاں کونے میں, کوئی کہاں خانچے میں, کوئی کہاں چار دیواری میں, کوئی کہاں تخلیہ میں چھپ چھپا کر مرغی کو ذبح کرتا ہے. اب وہ جو مرید تھا نا, جو بڑا لاڈلا تھا, بڑا چہیتا تھا, جس سے دیگر مریدین حسد کرتے تھے, وہ مرید جو ہے نا مرغی کو زندہ سالم واپسی پیر صاحب کے بعد لے آیا. اب سب کی مرغیاں کیا تھی؟ ذبح. ایک مرغی جو ہے نا وہ ذبح نہیں ہوئی تھی. اب اس کے بعد وہ جو جنہوں نے ذبح کیا وہ تو آج بڑے خوش تھے, کہا دیکھو پیر صاحب نے آرڈر دیا تھا مرغی کو ذبح کرنے کا, ہم نے اس آرڈر کی تکمیل کی ہے, اطاعت کی ہے. آج پیر ہم سے خوش ہوں گے اور انہیں جو ہے نا تھوڑا پیچھے کر دیں, ہم آگے آ جائیں گے. اب وہ جو دیگر مریدین تھے ان سے پوچھا پیر صاحب نے کہ آپ نے کہاں ذبح کیا؟ کہا میں نے فلاں جگہ پر کیا, میں نے فلاں جگہ پر, کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. اب اس مرید سے پوچھا جس نے اس مرغی کو ذبح نہیں کیا تھا, پوچھا بھائی سب نے مرغی کو ذبح کیا اور تم نے ذبح نہیں کیا, تو پھر وہ مرید کیا کہتا ہے سنیے گا. مجھے اس حکایت کو میں نے پہلے کہہ دیا نا, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ قرآن ہے, میں نے تو کلیئر کہہ دیا قرآن نہیں ہے یہ, میں کلیئر کہہ رہا ہوں کہ یہ حکایت, یہ واقعہ حدیث نہیں ہے, آپ اس پر ایمان رکھیں, یہ بات نہیں ہے. لیکن ان واقعات کے ذریعے کچھ نہ کچھ تبدیلیاں آتی ہے, چینجنگ آ جاتی ہے. اچھا اب وہ مرید کیا کہتا ہے سنیے گا. مرید کہتا ہے حضرت آپ نے خالی مرغی ذبح کرنے کا نہیں کہا تھا, بلکہ آپ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا تھا ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. تو پھر میں جس جگہ بھی گیا نا تو مجھے یہی محسوس کریں گے تاکہ آپ کو اعتماد میں لے لے, اعتماد میں لینے کے لیے, یعنی آپ کے ذہنوں میں بٹھانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں ہم واقعی مجبور تھے, آپ ہمارے عذر کو قبول کریں اور آپ اپنا شفقت برا آتھ ہمارے سروں پر رکھیں. لیکن پھر اللہ نے فرما دیا نہیں اے حبیب آپ پر تو سب نمایاں ہو چکا, واضح ہو چکا, آپ اپنے منہ کو ان سے پھیر لے, اب ان کی طرف التفات نہ کرے. دیکھیں قرآن کہتا ہے, خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ. اے حبیب جب آپ تبوک سے واپسی لوٹیں گے نا مدینے میں, یہ منافق آپ کو فیور میں لینے کے لیے اللہ کی قسمیں کھائیں گے. کیوں؟ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ, بار بار کہیں گے ہمارا عذر تھا آپ قبول کریں, آپ ہم سے راضی ہو جائیں, یہ منافق کہیں گے. لیکن اے پیارے آپ کا کام کیا ہے؟ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ الْأَمَانُ وَالْحَفِيظُ. اے پیارے آپ کا کام ہے آپ اپنے منہ کو ان سے پھیر دیں. اور منہ کو پھیرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایکسپٹ نہیں, قبول نہیں, آپ ان کی طرف التفات نہ کریں. رب نے دو ٹوک انداز اختیار کرنے کا اپنے حبیب کو بتایا. کیوں؟ سامنے کون ہے؟ منافق ہے, اور ہمیشہ انہوں نے ہی تباہ کیا. مسلمانوں پر جتنے بھی زوال آئے نا, جتنے بھی زوال, 100 سال پہلے, ابھی 200 سال پہلے, 500 سال پہلے, 800 سال پہلے, 1000 سال پہلے, جو بھی ہسٹریاں پڑھنی ہے, جو تاریخ آپ کو پڑھنی ہے آپ پڑھ لے, سب میں یہی ملے گا. جو ہمارے درمیان منافق تھے نا انہوں نے ہی ہمیں ڈسا, وہ مل گئے, اور پھر وہ مل کر ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ کاٹ رہے ہیں, مار رہے ہیں, ذبح کر رہے ہیں. تو منافق آستین کا سانپ ہے. اچھا اب رب کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے اے حبیب ہم آپ کو جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ اپنے منہ کو پھیر دیں, ان کی طرف نہ دیکھیں. کیوں؟ اب رب نے وہ لفظ استعمال کیا, اگر ہم کریں نا تو لوگوں کو ناراض ہو جاتے ہیں, لوگ مرچی لگ جاتی ہے. رب کہتا ہے انہم رجسن, اے پیارے یہ جو منافق ہے نا ان سے منہ پھیر لے, اس لیے کہ یہ پلید ہے. قرآن نے فیصلہ کر دیا, میں نہیں کہہ رہا, یہ قرآن کہہ رہا ہے. ابھی تو ہم حدیث کی طرف بھی نہیں آئے نا, صرف ایک حکایت تو میں نے سبق کے لیے پیش کر دی, بات تو صرف ابھی ہم قرآن سے کر رہے ہیں. ہم سیکنڈ جو اسٹیپ ہے اسلام کے اندر وہ سنت ہے, حدیث ہے, اس کی طرف تو ہم آئے نہیں ہیں, صرف قرآن سمجھ رہے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا سکھا رہا ہے.
اور پیغام ربانی کیا ہے؟ پیغام ربانی نے واضح کر دیا انہم رجسن، ذہنوں میں بٹھا لے یہ پلید ہیں، یہ گندے ہیں۔ اور پھر جب ہم کسی منافق کو کہتے ہیں نا پلید، لوگ کہتے ہیں یار آپ کیسی زبان استعمال کر رہے ہیں، آپ ان کو پلید کہتے ہو، ان کو گندا کہتے ہیں۔ یار میرے رب نے اختیار کیا نا، میں کیا کروں؟ جب میرا رب اسے اختیار کر رہا ہے تو میں بھی تو کروں گا نا، میرا رب کہتا ہے۔ اور قرآن کے واضح لفظ ہیں یہ، اور بچے کو پتا انہم رجسن۔ جس نے عربی کتاب، عربی تھوڑا بہت بھی سیکھا ہو، اسے پتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ کوئی مشکل لفظ قرآن نے استعمال نہیں کیا، بالکل ایزی ہے، سہل لفظ استعمال کیا۔ اور پھر رب نے کیا فرمایا سنیے گا، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ۔ رب نے اس بات کو کلیئر کر دیا، ان بدبختوں کا ٹھکانہ جو ہے نا جہنم ہے، یہ جہنم میں جائیں گے۔ اور فرمائے کیوں ہے؟ جزاء بما كانوا يكسبون، یہ بدلہ ہے، یہ سزا ہے، یہ جزا ہے اس کی جو انہوں نے کرتوت کیے، اس کی سزا ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد اللہ رب العزت آگے اسی کی وضاحت کر رہا جو آیت نمبر 96 میں ہے۔ رب نے انداز ایسا اختیار کیا جس کا مطلب کیا ہے پتا آپ کو؟ مطلب یہ ہے اے حبیب ان منافقوں کو میں جانتا ہوں، بدبختوں کو، اور یہ آپ کو کسی طریقے سے اپنے اعتماد میں لے کر آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، آپ نے راضی نہیں ہونا۔ اور اگر آپ راضی ہو گئے نا تو آپ کا دل تو بڑا نرم ہے، نبی کا دل تو بڑا نرم ہے، رقیق القلب ہے، ہوتے نا بعض بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں۔ اچھا آپ تو پہچانتے کہ یار اس کے آنسو بھی مگرمچھ کے، لیکن جو رقیق القلب ہوتا ہے کہتا ہے یار نہیں چھوڑ دو نا یار، یہ ہوتا ہے بہت نرم دل، بعض لوگ ہوتے ہیں آپ پہچان جاتے ہیں، لیکن وہ رقیق القلب جو ہے نا اپنے دل کے نرم ہونے کی بنا پر کیا کہتے ہیں یار چھوڑ دو نا یار، شرمندہ ہے نا، دل سے لگا لو۔ تو لیکن وہ جو شریر ہوتا ہے نا جس کے آنسو مگرمچھ کے ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ دل پر لگے گا، چمٹے گا، پڑے گا، لیکن پھر کیا کرے گا؟ پھر کاٹے گا، پھر کاٹے گا، پھر ڈسے گا، پھر چھوڑ دے گا۔ تو رب نے فرمایا آپ تو رقیق القلب ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے سامنے رونے دھونے لگ جائے، آپ کے پاؤں پکڑنے لگ جائے، آپ اپنے سینے سے لگا دیں، لیکن میں رب ہوں، جہاں رحمان اور رحیم ہو تو وہاں جبار اور قہار بھی ہوں۔ تو رحمان اور رحیم مسلمانوں کے ساتھ ہے، منافقوں کے ساتھ تو پھر کون سے اوصاف ہوں گے؟ جبار، قہار۔ اب رب کیا کہتا ہے؟ یحلفون لکم لترضوا عنہم، وہ آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے اس لیے کہ آپ کو راضی کرے، آپ راضی ہو جائے۔ اب اللہ کہتا ہے آپ رقیق القلب ہے فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اب راضی بھی ہو جائیں کیونکہ آپ رقیق القلب ہے، نرم دل ہے، اب راضی بھی ہو جائے، لیکن میں رب ہوں، میں یہ کہتا ہوں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ ایسی قوم سے راضی نہیں ہوگا۔ رب نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اس بات کو واضح کر دیا۔ ذرا غور تو کرے کتنے بدبخت ہے منافق، لعین ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد سورہ توبہ آیت نمبر 97، اس کے اندر تذکرہ ہے ایک منافق تو وہ تھے جو مدینے میں تھے، ایک وہ منافق جو مدینے کے باہر دیہات کے اندر رہتے تھے۔ اچھا ان کے بارے میں ذہن میں رکھیے گا، وہ منافق جو مدینے میں رہتے ہیں وہ بھی سنگ دل تو ہیں، پتھر دل، لیکن وہ منافق جو مدینے کے باہر، شہر میں نہیں، سٹی میں نہیں، اس کے باہر جو گاؤں دیہات تھے، قبیلے آباد تھے، ان میں رہتے تھے، تو ان کے اندر جب وہ رہتے تھے تو وہ کفر اور نفاق والے جو منافق ہیں وہ اپنے کفر اور نفاق میں ان سے بھی سخت تھے جو مدینے میں رہتے تھے، ان سے بھی سخت۔ اسے بات ذہن میں رکھے گا، گاؤں دیہات کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا نیچر میں آپ کو بتاؤں، آج کل تو ذرا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ اب کہاں شہر کہاں گاؤں، سوشل میڈیا تو ہر جگہ پہنچ گیا ہے نا، اب اسے فرق کو ختم کر دیا، امتیاز کو ختم کیا۔ میں ماضی کی بات کر رہا ہوں، ماضی میں یاد رکھے گا جو گاؤں کا رہنے والا مسلمان ہے نا وہ اسلام میں برپختہ ہوگا، جانے دے دے گا، رس سے مس نہیں ہوگا۔
अच्छा, और जो मुनाफिक होगा ना वो कुफर और निफाक में भी मादल्ला बड़ा पुख्ता होगा। ये है, यही रियलिटी है, यही हकीकत है। तो अब रब ये कहना चाह रहा है कि गांव देहात के अंदर ये जो मुनाफिक है ना, ये कुफर और निफाक में शहर वाले मुनाफिकीन से भी बढ़कर है। उनके भी अब्बा है गुरु घंटाल। तो कुरान क्या कहता है? रब्बे जलील कहता है अल आराब, स्क्रीन पर मुलादा कर, अल आराब, बार बार मैं कहता रहा हूं पीछे भी, आराब कहते देहाती को, जट, बदवी, बुद्धू, उनको कहा। हमारा कहता पेंडो, ये भी लफ्ज कहते हैं ना। तो देहात का जो रहने वाला, कुरान इनके बारे में कह रहा है अल आराब। ये मदीने की बात नहीं हो रही, ये मदीने के बाहर की बात हो रही, जहां गांव थे। मदीना तो सिटी था ना, शहर। मदीने के बाहर की बात हो रही। अल आराब वो क्या है? ये कुरान कह रहा है अशद कुफरन व निफाकन। फरमाया इनके अंदर जो कुफर और निफाक है ना, ये शहर वालों से भी ज्यादा है। इसका मतलब शहर में जो मुनाफिक है उनके अंदर जो जहर भरा हुआ है, गांव देहात में जो मुनाफिक आबाद है उनके दिलों में शहर वालों से भी ज्यादा दिल के अंदर जहर भरा हुआ है। ये इससे भी सख्त होते हैं। और ये ज़ाहिर बात है, मैंने अभी आपको बताया, आप भी गौर करेंगे तो आपको मिलेगा। आप मुशाहिदा करें, घूमे फिरे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ये तो देखते हैं हम। अच्छा, फिर रब कहता है ये क्यों है कि शहर में भी निफाक, गांव में भी निफाक, लेकिन गांव वालों का निफाक शहर से ज्यादा होगा। ये क्यों है? फरमाया व अजदरु अल्लाह यअलमु हुदूद मा अंज़लल्लाहु अला रसूली, इसलिए कि वो इससे अनपढ़ है। किससे अनपढ़ है? जो अल्लाह ने हदें उतारी अपने रसूल पर। क्योंकि गांव देहात के अंदर जिहालत होती है, उस जिहालत की बिना पर इनके अंदर निफाक बहुत ज्यादा होता। अभी मैंने आपको बताया गांव देहात का रहने वाला मुसलमान होगा तो पक्का मुसलमान जाने दे देगा, और मुनाफिक होगा तो बड़ा गंदा, गलीद, बहुत बुरा निफाक वाला होगा। अच्छा, अल्लाह आगे फरमाता है वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह इल्म वाला और हिकमत वाला है। अच्छा, अभी भी तस्करा गांव देहात का चल रहा है। अब ये जो गांव देहात में रहने वाले बदवी, देहाती, पेंडू, मुनाफिक, जाहिर बात है देहात में सारे तो मुनाफिक थोड़ी है, मुसलमान भी है, मुनाफिक भी है, बड़े में होते हैं, ठीक है ना। तो अब वो जो मुनाफिक, क्योंकि बात हो रही है मदीने के अतराफ की, उस जमाने की बात हो रही है, और ये आयतें उतरी थी 9 हिजरी में। इसका मतलब बात हो रही है 9 हिजरी की, आज की नहीं हो रही, 9 हिजरी की बात हो रही है। 9 हिजरी में ये आयत उतरी है। कौन से महीने में उतरी? रजब के महीने में। रजब का महीना होगा या शाबान का महीना, इन महीने में उतरी है 9 हिजरी में। तो उस जमाने का जो नक्शा है ये कुरान खींच कर हमें बतला रहा है, पेश कर रहा है, जो कयामत तक जो है हम पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते रहेंगे, ताकि उसके जरिए हमारे कल्ब की काया पलटे, कुछ सीखे, कुछ समझे, कुछ अमल करे। तो रब कहता है ये जो थे ना देहाती, चूंकि उनके इर्द गिर्द में मुसलमान थे, तो मुसलमानों के सामने जलील ना हो ना, तो राय खुदा में माल खर्च करते, दिल नहीं चाह रहा, बददिली से राय खुदा में माल देते। क्यों माल देते? भाई नहीं देंगे तो ये मुसलमान कहेंगे ये कैसा है। यहां से बात भी वादे हुई, मुसलमान की शान ही यही है, बांटते रहना। ये मुसलमान की शान है, बांटता है। हाँ, हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक, अमीर अपनी हैसियत के मुताबिक, गरीब अपनी हैसियत। लेकिन मुनाफिक जो है ना, वो भी दे रहा होगा, मुसलमानों के दरमियान होगा इसलिए बांट रहा होगा, वो भी देगा, यहां भी बांटेगा, वहां भी बांटे। क्यों? रियाकारी। क्यों? वो उसको जुर्माना समझता, भाई ये जुर्माना देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो बदनाम हो जाएंगे। इसलिए कि मुसलमान की शान ही यही है। मुसलमान तो होता ही वो है जो बांटता रहता है, जो देता रहता है, जो लुटाता रहता है। ये शान है मुसलमान की, राय खुदा में खर्च करता है, बस अपनी अपनी हैसियत है। अब रब्बे जलील कहता है व मिनल अराबी मैं यत्तखिदु मा युनफिकु मगरमा। फरमाइए ये जो बदवी देहाती पेंडू है ना, ये क्या करेंगे? खर्च करेंगे। लेकिन कुरान कहता है मगरमन, लफ्ज आप देखें, मीम गैन रा मीम। मगरमन का मतलब क्या है? खुश दिली से नहीं,
کہتے یہ تو تاوان ہے، جرمانہ ہے، دو جان چھڑاؤ، پھر پکڑے جائیں گے، ہم پردے اٹھ جائیں گے۔ تو اب خوش دلی سے دینا شان مؤمن ہے، بد دلی سے دینا یہ پھر منافقین کا طریقہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد رب کیا کہتا ہے؟ یہ منافق کیا چاہتے ہیں پتہ ہے؟ کہتے وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، کہتے بس معاذ اللہ مسلمانوں پر برے حال آ جائے، ان کے حالات خراب ہو جائے۔ یہ سوچ کس کی ہے؟ منافق کی۔ اچھا اب رب کہتا ہے ٹھیک ہے، تم تو یہ سوچتے ہو کہ مسلمانوں کے برے حال ہو جائے، یہ تکلیفوں میں آ جائے، یہ آزمائشوں میں آ جائے، آ گئے نا آج کل۔ اور بعض ہمارے درمیان کلمہ پڑھنے والے ہمیں ہی کوس رہے ہوتے، ہمیں ہی بول رہے ہوتے یار رب سے دعا کرو ہم ان چیزوں سے نکلیں، لیکن وہ خوش ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب جو مسلمانوں پر آج کل آزمائشیں چل رہی، فلسطین میں، کشمیر میں، کہیں بھی، جو لوگ اس پر خوش ہو رہے ہیں مسلمان نہیں ہوں گے، بدبخت لگتے ہیں، لعین مردود لگتے ہیں۔ اچھا لیکن رب کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے علیہم دائرۃ السوء، رب کہتا ہے ٹھیک ہے وقتی طور پر تو آزمائشیں آ گئی، لیکن وہ پلٹ کر پھر آنی کس پر ہے؟ انہی منافقوں کے اوپر۔ یہ پھر آزمائشوں میں آئیں گے، یہ تکلیفوں میں آئیں گے، یہ پریشان۔ تو بھائی ٹھیک ہے تھوڑا عرصہ تو مزے کر رہے ہو کر لو، لیکن وقت پلٹتا ہے، ہر وقت دن نہیں ہوتا، دن کے بعد رات بھی آتی ہے، اور ہر وقت رات نہیں ہوتی، رات کے بعد دن بھی آتا ہے، پلٹنا ہے۔ اچھا آگے رب کہتا ہے واللہ سمیع علیم، اور اللہ کیا ہے؟ سمیع اور علیم ہے۔ اب آج کے درس کی آخری آیت سورہ توبہ آیت نمبر 99، یہ آج کے آخری درس، آج کے درس کی آخری آیت 99۔ اس آیت میں متسلم مسلمان جو ٹس سے مس نہ ہو، ہلے نہیں، اب رب نے ان کا تذکرہ کیا اور رب ان کی عظمت کو بیان کرتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 99 میں۔ میرا رب کہتا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ، ہے وہی اعراب، یہ گاؤں دیہات کے رہنے، کیونکہ میں نے کہا نا اردو میں جو ہم گاؤں دیہاتی کہتے ہیں، عربی میں اسے کہتے ہیں اعراب۔ اگر آپ الف کے نیچے زیر لگا دیں اعراب تو وہ زبر زیر پیش کو کہا جاتا ہے۔ بعد مرتبہ یہ قرآن کے اعراب کیا ہیں تو وہ زبر زیر پیش ان کو کہتے ہیں۔ اگر آپ صرف الف کے اوپر زبر لگا دیں معنی کتنا بدل گیا، زیر اعراب کو کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، اور اگر اعراب پڑے تو اس کا مطلب ہے گاؤں دیہاتی، پینڈو، دیہات کا رہنے والا۔ لیکن یہ لفظ جو ہے نا تھوڑے گرے ہوئے، پینڈو کا لفظ، تو میں جب اپنے شاگردوں کو پڑھاتا ہوں کیونکہ ہم حدیث میں بھی پڑھتے رہتے ہیں تو پھر میں ترجمہ یہ کرتا ہوں آرابی، میں کہتا نہیں کرو آپ ترجمہ کیونکہ لفظ تھوڑے گرے ہوئے ہیں، ہستیاں بھری ہے، اس لیے دل قبول نہیں کرتا۔ اور یہ جو دل قبول نہیں کرتا نا یہ فیض کس کا ہے؟ قسم خدا کی فیض ہے بریلی کے تاجدار کا، اعلی حضرت امام اہل سنت کا، یہ جذبہ وہیں سے ملا ہمیں۔ وہ جو چشمہ جاری تھا، چشمہ کیا تھا؟ نہر تھی، نہیں نہر کیا، وہ دریا ہے، وہ دریا کیا، الحمد، یہ بات دن میں رہے۔ لیکن یاد رکھے گا فضول بھی نہ، لٹانے بانٹنے کا مطلب فضول ایسا نہیں، فضول خرچی کرنے والے کے لیے بھی تو قرآن میں کہا شیطان کا دوست ہے، یہ بات دن میں رکھے گا۔ رائے خدا میں بانٹتا ہے، دیتا ہے، لٹاتا ہے۔ تو اب یہ جو ہے نا اللہ پر ایمان رکھتے وَيَوْمِ الْآخِرِ، یوم آخرت پر ایمان رکھتے، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، اور کیا کرتے؟ خرچ کرتے، دیتے رائے خدا میں۔ کیوں؟ توجہ رکھیے گا، یہ قرآن کا الفاظ آپ پڑھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، سورہ توبہ کے الفاظ، تاکہ یہ آنکھیں قیامت کے دن گواہ دے کہ ہاں ہم نے فقط سنا نہیں تھا، ہم نے ان لفظوں کو بھی دیکھا تھا کہ تو کہتا ہے، تیرا فرمان ہے۔ تو رب کہتا ہے کہ یہ جو ہوں گے اعراب، جس کو میں نے کہا نا دیہات کے رہنے والے، اعرابی ہوں گے، لیکن
दिल अल्लाह ने इनको दिया, मुसलमान है ना, गांव में रह कर, जहां कहते हैं ना तंगी ज्यादा होती है, अरे मैं तो कभी कभी कहता रहता हूं ना, जितनी बड़ी मुर्गी इतना ही छोटा अंडा। बात बड़े बड़े देखे, उनके जेब से कुछ भी नहीं निकलता, वो बेचारा गरीब है ना, निकाल के दे देता है, कहता ले 500 की नोट, ले 1000 की नोट, क्या है इसमें, जबकि देखा जाए तो बेचारा कमाता भी कम है। अब ये जो आराब है होंगे ना, अक्सर ये गरीब ही होंगे ना, क्योंकि देहात के रहने वाले अक्सर गरीब ही होते थे। अब वो क्या करते, कहते वयत्तखिदुमा युनफिकु, खर्च करते हैं। और क्यों खर्च करते हैं उनसे जाके पूछो, कुर्बातिन इंदल्लाह, कहते हैं इसलिए राह खुदा में खर्च करते हैं ताकि हम अपने रब के करीब हो जाए। कुरान कह रहा है, उनसे पूछो तुम मस्जिद पर लगा रहे हो, मदरसे पर लगा रहे हो, कुआं खुदवा दिया ताकि मुसलमान पानी से फायदा उठाए, बीमार था उसका इलाज करवा दिया, गरीब बच्ची थी उसकी शादी करवा दी, उससे पूछो तुम ये क्यों खर्च कर रहे हो, जबकि वो देहात का रहने वाला गरीब है, लेकिन कहता क्या है, कुर्बातिन इंदल्लाह, कुर्बात उर्दू में भी तो कहते हैं करीब, नजदीक, कहता है इसलिए करता हूं कि मैं जितना देता जाऊंगा इतना ही मैं अपने रब के करीब होता जाऊंगा। सुभान अल्लाह, रब के करीब होता जाऊंगा। अच्छा फिर दूसरी बात भी सुनिएगा, और क्या है, वसलवात रसूल, कुरान ने कहा जब मैं राह खुदा में खर्च करूंगा ना तो रब के करीब होऊंगा, और मेरे मुस्तफा तो देख रहे हैं ना, वो फिर हाथ उठा उठा के उसके लिए दुआएं करेंगे। कुरान कह रहा है जो राह खुदा में खर्च करता है, हमारा ईमान है मेरे मुस्तफा अपने रोजे में अल्लाह की बारगाह में उसके लिए दुआएं कर रहे हैं। तो रब के तवस्सलावात रसूल, क्योंकि इन्हें पता है कि जब हम राह खुदा में खर्च करेंगे तो अल्लाह के नजदीक भी होंगे, और मेरे मुस्तफा दुआएं देंगे कि ये मेरा बंदा मौला मेरा उम्मती तेरी राह में खर्च कर रहा है, मौला खैर फरमा, बरकतें दे। और मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम जिसके लिए हाथ उठा ले, मेरा पार है, एक निगाह का सवाल है, ठीक है ना, मेरा पार है। अच्छा फिर इसके बाद कुरान कहता है अला इन्नहा कुर्बतुल लहुम, फरमाया जो खर्च करता है सुन लो वो अल्लाह के करीब है, वो अल्लाह के करीब है। रब क्या करेगा, सयुदखिलहुमुल्लाह फी रहमती, अल्लाह ऐसे बंदे को अपने रहमत में ढांप लेगा। इन्नल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह गफूर और रहीम। सुनो सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है, सुनो सुनो